اور اب تو طول و عرض میں انسانیت کی آبادی ہے، اور پوری انسانی آبادی میں ہزاروں مذہب ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا سینکڑوں میں تعداد نہیں، تعداد مذاہب کی، ادیان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان میں کچھ مذہب ایسے ہیں جو لوگوں نے اس زمین پر بیٹھ کر بنائے، اور آسمان سے جو مذہب آیا، چاہے وہ زمانہ کوئی بھی تھا، حضرت آدم کا زمانہ ہو یا حضرت نوح کا، حضرت شیس کا زمانہ ہو یا حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا زمانہ ہو یا حضرت اسحاق و یعقوب، اور حضرت یونس کا، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو یا حضرت عیسیٰ کا، آسمان سے جو دین آیا وہ دین ایک ہے۔ اور اس دین کا نام کیا ہے؟ آپ بول پڑیے تو اچھا ہی ہوگا، ایک محفل میں رنگ ہوگا، میرا بھی بولنے کو دل کرے گا کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں سامعین وہ بات سن رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں ادیان ہیں، تعداد ہزاروں میں ہے۔ جو آسمان سے دین آیا، چاہے وہ کسی بھی نبی کا زمانہ تھا، دین ایک تھا، شریعت ہر نبی کی اپنی تھی۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک رب کی طرف سے جو دین آیا وہ ایک تھا، اور اس دین کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے، اور شریعت کے اعتبار سے کوئی موسوی ہے، کوئی عیسوی ہے۔ اللہ کا ہم پہ فضل و احسان ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے محمدی ہے، سارے مسلمان۔ آپ مکاتب فکر میں نہ الجھیں، آپ فرقوں میں نہ الجھیں۔ وہ آفاقی پیغام جو قرآن نے ہمیں دیا، آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا انعامدار 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دین ایک رکھا، اور دین کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ آگے جو انبیاء آتے گئے، اپنی اپنی شریعتیں لاتے گئے، لیکن حضرات محترم اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں، چونکہ اب دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ موبائل سسٹم کی وجہ سے، ہمارے نیٹ ورک کی وجہ سے اب پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے۔ چاہے یو ایس اے ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے بر صغیر پاک و ہند ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں، جتنے بھی مذہب، جتنے بھی دین بسنے والے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی تمدن ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام نے ان تمام مذاہب پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ صرف اثرات ہی مرتب نہیں کیے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، جتنے تمدن پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام نے ان پر صرف اپنے اثرات مرتب نہیں کیے، بلکہ اسلام نے ان تمام تہذیبوں پر اپنے احسانات مرتب فرمائے۔ یعنی اسلام کے صرف اثرات نہیں، اسلام کے احسانات ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو اسلام نے اثرات نہیں احسانات مرتب فرمائے۔ میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، میں نے موٹے موٹے گنے، وہ تقریباً 10 پوائنٹ بنتے ہیں۔ اسلام نے دنیا کی تمام تہذیبوں پر جو اثرات ہی نہیں بلکہ جو احسانات مرتب فرمائے۔ اسلام سے پہلے حضرات محترم یہ انسان جس شے سے متاثر ہوتا، اس کو سجدہ کرتا، اس کو معبود بناتا۔
اس انسان نے سورج کو اپنا معبود بنایا، چاند کو اپنا معبود بنایا، جس سے متاثر ہو۔ حتیٰ کہ کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے سانپ کو اپنا معبود بنایا، کچھ نے شیر کو اپنا معبود بنایا، اور آج بھی اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم موجود ہے جن سے ہم نے اپنا یہ ملک الگ کر لیا۔ انہوں نے سانپ بچھو کو تو چھوڑا، انہوں نے گائے کو اپنا معبود بنایا، گائے کی عبادت شروع کی، اور وہ مختلف قسم کے کلپس آپ نیٹ پر دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، کبھی اس انسان نے دریاؤں کی روانی کو اپنا معبود بنایا، سمندروں کو معبود بنایا، سورج چاند کو معبود بنایا، ستاروں کو معبود بنایا، حتیٰ کہ ہر چیز جو بھی تھی، کبھی آسمان خدا ہے اس کا، کبھی زمین خدا ہے اس کا، کبھی سورج، کبھی گنگا خدا بن گیا، کبھی جمنا خدا بن گیا، کبھی بندر خدا بن گیا، کبھی سانپ خدا بن گیا، کبھی شیر خدا بن گیا، کبھی گائے خدا بن گئی۔ اور انتہائی قابل شرم بات میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں کہ اس روئے زمین پر ایک قوم ایسی بھی ہے کہ انہوں نے شرمگاہ کی تصویریں بنا کے، انسان کی شرمگاہ کی تصویریں اور بت بنا کے ان کی بھی عبادت کی، اس کو بھی اپنا معبود بنایا۔ یعنی جس سے انسان متاثر ہوا اس کے آگے جھکا۔ اب اسلام دنیا میں آیا، اسلام نے کہا کہ اے کائنات والو، یہ ساری کائنات تیری نوکر ہے، میں رب العالمین نے انسان کے لیے بنائی ہے، چاہے کوئی بڑی مخلوق ہے، چاہے چھوٹی مخلوق ہے، چاہے اس کے اثرات کچھ بھی ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق آسمانوں سے ہے یا زمین سے ہے، میں رب نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے رب العالمین کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ انسان، اس کے بارے میں رب نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے اس بلد امین شہر مکہ کی قسم۔ یا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العالمین نے انسان کو عظیم مخلوق بنایا ہے۔ پتہ چلا دنیا کے کسی مذہب نے اس انسان کو شیر کے آگے جھکایا، کسی مذہب نے اس انسان کو سورج کے آگے جھکایا، کسی مذہب نے اس انسان کو آگ کے آگے جھکایا، کسی مذہب نے اس انسان کو سانپ کے آگے جھکایا، کسی مذہب نے اس انسان کو سورج چاند ستاروں کے آگے جھکایا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے یہ بتایا کائنات کو کہ انسان جھکنے کے لیے نہیں آیا، مخلوق اس کی نوکر ہے، اگر یہ جھکے گا تو صرف خالق کائنات کے سامنے جھکے گا۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں وہ غذا جو کھاتے ہیں اس کی طرف اپنا سر جھکاتے ہیں، سر نیچے کریں گے غذا کی طرف تو غذا کھائیں گے۔ حتیٰ کہ جنگل کا بادشاہ شیر غذا کی طرف سر جھکائے گا، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہر جاندار، ہر مخلوق، ہر جانور غذا کی طرف سر جھکائے۔ اے انسان، میں رب نے تجھے 2 ہاتھ دیے، ان کی 10 انگلیاں دی، ان کے آگے پورے بنائے تاکہ تیرا سر غذا کے آگے نہ جھکے، تیرے ہاتھ غذا سے لقمہ توڑیں، سر اوپر رہے، غذا تیرے منہ کی طرف آئے۔ یا اللہ وجہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں رب یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا نائب ہے، جب میں نے کائنات بنائی تو کسی مخلوق کو رب نے اپنا نائب نہیں کہا، انسان کو کہا۔ تو اسلام کا دیگر تہذیب و تمدن اور دنیا کے مذاہب کو پیغام ہے کہ ایک ایسا مذہب جس نے انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ظاہر کیا، ثابت کیا، بتلایا، وہ ایک مذہب ہے دنیا میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ
ہندوؤں نے ساری زندگی بت پوجے، ان کے اندر اثرات اسلام کے بتا رہا ہوں اور احسانات بتا رہا ہوں۔ وہ اثر اسلام کا ایسا ہوا ان کی تہذیب پہ کہ ان کی تہذیب کے اندر ہی ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک بندہ اٹھا، اس کا نام تھا بابا گرو نانک۔ بابا گرو نانک بنیاد بنتا ہے سکھ مذہب کی، اور یہ سکھ مذہب ہندوؤں سے نکلا۔ جب ہندوؤں کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ خدا تو کوئی ایک ہی ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہے کون، لیکن تصور توحید پیدا ہونے کے بعد ہندوؤں کے مذہب میں سکھ مت آئی، اور بابا گرو نانک نے گرنتھ سہر جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ توحید کا تصور پیش کیا۔ تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہندوازم پہ اسلام نے اپنے اثرات مرتب فرمائے۔ 33 کروڑ خداؤں کی تعداد گنی گئی ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں گھر گھر میں جن جن خداؤں کو پوجا گیا، اب تک ان کی تعداد 33 کروڑ ہے، اور 33 کروڑ خداؤں کے اندر ہندو مذہب کے اندر تصور توحید کا اثر اسلام نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہندوؤں کے اندر سکھ مذہب نے جنم لیا۔ تو پتہ چلا کہ پہلا جو اسلام کا اثر دیگر مذہب پر ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ دوسرا اثر، میں بڑی جلدی جاؤں گا اپنے عنوان کی طرف۔ دوسرا اثر جو اسلام نے پوری کائنات کے تمام تہذیب و تمدن پر جو اسلام نے اثرات مرتب فرمائے، تمام مذہب پر جو اسلام نے جو اثرات مرتب فرمائے، وہ ہے جناب وحدت انسانی اور مساوات کا نظریہ۔ وحدت انسانی اور مساوات کا نظریہ۔ ہم میں سے کچھ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں لیکن جدید ماڈرنزم کی طرف بڑے مائل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت انسانی اور مساوات کا تصور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں جناب، یونائٹڈ نیشن کا وجود 1945 میں مرز وجود میں آیا، اور اقوام متحدہ نے جو انسانی چارٹر پیش کیا وہ تھا 1945 میں۔ لیکن ہم نے دیکھا اور پڑھا امریکہ کے اندر 1967 میں 67 میں اگر کوئی کالا اڈے پہ چلا جاتا، ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا، وہاں جو بینچ بنے ہوتے تھے ان پہ کالا نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ جگہ گوروں کی بنی ہوئی تھی۔ جو گورے جس سکول میں داخلہ لے سکتے تھے، 1967 کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا، ان میں کالے حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ جب الیکشن ہوتا تھا تو کالے جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق کوئی نہیں تھا۔ جن ہسپتالوں میں 1967 کی بات کر رہا ہوں، 1967 تک امریکہ کے جن ہسپتالوں میں گورے علاج کرتے تھے، کالا اس ہسپتال میں علاج نہیں کرا سکتا تھا۔ ایک فرق تھا، لیکن اقوام متحدہ نے کہا کہ انسان برابر ہیں۔ وہ کہا 1945 میں۔ پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ 1945 تو کل کی بات ہے، یہی بات 14 صدیاں پہلے اس ہستی نے بتائی جس ہستی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔
یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنے مذہب سے بڑے بزار بزار نظر آتے ہیں، میں عنوان ان کے لیے رکھا ہے میں نے. ہمارے پاس تھوڑے سے 4 لفظ زیادہ آ جائیں تو مذہب سے بیدار، 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو مذہب سے بیدار، تھوڑا سا سیاست میں نام بن جائے تو مذہب سے بیدار. میں ان لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ کو بتاؤ کہ جو انسانی مساوات کا چارٹر اقوام متحدہ نے 1947 میں پیش کیا، یہ چارٹر میرا نبی حجت الوداع کے موقع پہ پیش کر گئے تھے. میرے نبی کا ارشاد ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں. دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کو ایسے مخاطب کرتا ہے؟ کچھ خاص احکام آئے جن کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ صرف ایمان والوں کو مخاطب ہے کیونکہ حکم ان کو ہے. لیکن جب اسلام نے آفاقی پیغام دیا تو اسلام نے کہا یا ایھا الناس. قرآن میں ایک بار نہیں کئی بار ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان ربکم واحد. قرآن ہے، قرآن، تمہارا رب ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے. كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ، سارے کے سارے ایک باپ آدم کی اولاد سے ہے. وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، آدم مٹی سے ہیں. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے. یہ بڑی عجیب بات نہیں؟ فرمایا چاہے سر پہ مزدوری کرنے کے لیے ٹوکری رکھی ہے اور چاہے 40-100 مربوں کا مالک ہے، ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، رب کے ہاں ان دونوں کے لیے ٹوکری اٹھانے والا اور ملک کا صدر، ان کے لیے عزت کا معیار ایک ہے. یا اللہ کون سا؟ فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جتنا اندر سے پاک ہوتے جاؤ گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بنتے جاؤ گے. یا اللہ میرے آگے پیچھے 4 کلاشن کوفوں والے ہوں، مایا والے کپڑے ہوں، گردن میں سریا ہو تو پھر بھی نہیں. فرمایا نہ، اگر تیرے دل میں پاکیزگی ہے تو رب کی بارگاہ میں تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، تو عزت والا ہے. اور اگر تیرے اندر جانور بستا ہے، اور اگر تیرا ضمیر مردہ ہے، اگر تو اپنے مذہب سے بیزار ہے، اگر تو اپنے خدا سے بیزار ہے، تو فرمایا تیری کوئی عزت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو اولئک کالانعام، تم چوپایوں سے بدتر ہو. اور اگر یہاں پاکیزگی ہے تو پھر فرمایا قسمیں اٹھا کے پھر فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 11 قسمیں اٹھائیں، 11. فرمایا سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے چلے آنے کی قسم، دن کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، زمین کی قسم، اس کے فرش ہونے کی قسم. تمہارے نفس کی قسم، جب وہ گناہوں میں غرق تھا تو پلٹا کھایا، رب کو پہچانا، نیکی کے رستے پہ آیا، رب کو تیرے پلٹا کھانے کی قسم. یا اللہ 11 قسمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ایک بات، قد افلح من زکاہا،
جو اندر سے پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ وحدت انسانی اور مساوات کا نظریہ۔ انسان کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تیسرا جو پوائنٹ دیا اسلام نے کہا کہ انسان کائنات میں عظیم ہے، کوئی مخلوق انسان سے بڑھ کر انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ۔ یا اللہ یہ جو تو بنا رہا ہے یہ سرکش ہوگا۔ فرمایا تمہاری نگاہ مٹیریل پر ہے، آگ مٹی پانی ہوا جو گون رہے ہو، تمہاری نظر ہے مٹیریل پر، رب کی نظر ہے روح پر۔ تم مٹیریل کو دیکھ رہے ہو، میں رب اس کے ضمیر کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جب ضمیر پاک ہوگا تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکریم کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ تیسرا تصور جو میں بڑی جلدی جا رہا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف، تیسرا جو اثر ڈالا مختلف تہذیب و تمدن پر اسلام نے، وہ ہے عظمت انسانی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے مذہب کی بنا پر کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسان ہونے میں برابر۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہم حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کسی مملکت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی ذمی بندہ، ذمی وہ ہوتا ہے جو کافر ہو، وہ قتل ہو جائے اور مسلمان قتل کر دے تو ذمی کے قتل کا قصاص اسی طرح قتل ہوگا جس طرح کسی مسلمان کے قتل کرنے کا قصاص ہوتا ہے۔ یعنی مذہب کی بنیاد پر فیصلہ الگ نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے فیصلہ برابر۔ چوتھا احسان اور اثر جو اسلام نے تمام دنیا کے مذاہب پر اور تہذیب و تمدن پر ڈالا، صرف اثر نہیں ڈالا، احسانات فرمائے، وہ ہے حقوق نسواں۔ یہ آج ان کو پتہ چلا، یہ پوسٹر اٹھا کے عورت کی آزادی، عورت کی آزادی، عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ارے بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ امریکہ کا ملک جس میں 1990 کے اندر جو رپورٹ جاری ہوئی نا، اس میں میٹرک کی کلاس تک، گرلز ہائی سکول میٹرک کی سطح تک 85% کوارنگی بچیاں امریکہ میں حاملہ نکلی تھیں۔ عورت کی آزادی، عورت کی عظمت، دنیا کے کسی مذہب کو عورت کی عظمت کا اس وقت پتہ نہیں تھا۔ بلکہ میں اگلے دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، راجستھان، یہ انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ بورڈ کی تصویر کسی نے لے کے نیٹ پہ شیئر کی، اس بورڈ پہ لکھا تھا 5 لاکھ ادا کرنے تمہارے لیے آسان ہے یا 5000 ادا کرنے تمہارے لیے آسان ہے، من جانب بہبود محکمہ بہبود آبادی۔ کہا کیا گیا کہ ایک لڑکی کی پیدائش سے لے کر اس کو گھر سے فارغ کرنے تک 5 لاکھ خرچہ آئے گا، وہ دینا تمہارے لیے آسان ہے یا 5000 ڈیلیوری ختم کرانے کی فیس؟ یہ ہے تمہارے مذہب، یہ ہے تمہارے مذہب کا اصل رخ۔ اور دین اسلام نے اس وقت جب بچی ہوتی تھی تو زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی